اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 134 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں والضراء اور تکلیف میں والکاظمین الغیظ کاظمین یعنی پی جانے والے الغیظ غصے کو اور غصے کو پی جاتے ہیں والعافین اور معاف کر دیتے ہیں عن الناس لوگوں کو واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے یا محبت رکھتا ہے یا دوست رکھتا ہے محسنین کو احسان کرنے والوں کو۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی اور تکلیف میں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ان سے پچھلی آیات میں ذکر چل رہا تھا کہ مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اب آگے بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جنت کی طرف دوڑنے والے کون سے لوگ ہوں گے یا جنت میں کون لوگ جائیں گے، ان کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ ان میں پہلی صفت تو یہ ہوگی ہماری طرح نہیں ہوں گے کہ جب کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ پھر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بڑے صدقے اور بکرے اور دیگیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن عام روٹین میں ہم کہتے ہیں کہ 2 دن بعد صدقہ نکال لیں گے یا 10 دن بعد مہینے میں ایک دفعہ دے دیتے ہیں نا، یا ہفتے میں جمعے کے جمعے دیتے تو ہیں صدقہ۔ وہ اس طرح وہ لوگ نہیں ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشی جب ان کو خوشی والے حالات چل رہے ہوتے ہیں، ان کے نارمل حالات چل رہے ہوتے ہیں تب بھی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تب بھی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اس میں صدقے کے دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے تو تبھی ہم اپنی دیگوں کے منہ کھولیں اور اپنے بکروں کو حلال کریں۔ وہ ہر وقت صدقہ کرتے رہتے ہیں، چاہے خوشی ہو چاہے تکلیف ہو۔ سورہ البقرہ میں ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ صدقہ کیا چیز ہوتی ہے اور کہ اس کی شرائط کیا تھیں کرنے کی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صدقہ قبول کن کا ہوگا، کہ جو صدقہ دینے کے بعد اس کو احسان نہ جتلایا جائے، ان لوگوں کو تانا نہ دیا جائے، خراب مال نہ صدقہ کیا جائے، اور اب آگے یہ بات آ گئی کہ خوشی اور تکلیف دونوں میں صدقہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے تم نے کام کرنا ہے۔ تو اب خوشی، خوشحالی اور اور تکلیف دونوں میں صدقہ کرنا ہے۔ بات ابھی جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ وہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو جب ان پر غصہ آتا ہے، غصہ آنا ظاہر ہے ہر انسان کی فطرت ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو جنت میں جائیں گے وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصہ یا غضب شیطان کے اثرات میں سے ہے، اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو یا کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ بھی وضو کر لے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غصہ کیا ہے، آگ ہے، اور اس کو ٹھنڈا کس طرح کیا، اور یہ شیطان کے اثرات میں سے ہے۔ تو اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے۔ ایک اور طریقے، ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے، غصہ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس حد تک غضبناک ہو گیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کی غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے کہ اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا غضب جاتا رہے گا۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ مجھے شیطان مردود سے
پناہ میں رکھ، یا پناہ چاہتا ہوں میں تیری۔ تو حضرت ابو ذر اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو غصہ آ جائے یا غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر پھر بھی اس کا غصہ دور نہ ہو تو پھر وہ لیٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں احادیث کے مطابق غصہ کو روکنے کا کیا طریقہ ہے یا غصہ کو کنٹرول کرنے کا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی پوزیشن چینج کر لے کہ وہ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر وہ زمین پر لیٹے تو زمین میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کی باڈی سے نیگیٹو انرجی کو ساری کو ابزارب کر سکتی ہے، تو زمین پر لیٹ جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ غصہ پانی سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ اب جو بندہ غصے پر قابو پا لے گا اس کا انعام کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبوب نہیں ہے جسے بندہ پیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو بندہ غصے کو پی گیا جبکہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس نے بدلہ نہیں لیا اور وہ اس غصے کو پی گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام لوگوں کی موجودگی میں بلائے گا اور فرمائے گا کہ جو حور تمہیں پسند ہے یا جس حور کو تم چاہتے ہو پسند کر لے اور لے لو، مرضی کی کوئی بھی ہو تم لے سکتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت کو کہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک پہلوانی کا معیار کیا ہے، یعنی کون پہلوان ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو کسی دوسرے کو ہرا دے وہ پہلوان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اپنے نفس مطلب ظاہر ہے غصہ نفس کی وجہ سے آتا ہے نا، تو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، غصے کو کنٹرول کر لے، اصل میں وہ شخص پہلوان ہے۔ ایک اور صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے، اللہ کے غضب کو کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو۔ ایک اور صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو۔ پہلی بات ہوگی کہ وہ خرچ کریں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ دوسری بات کہ وہ غصہ آ جائے تو اس کو پی جائیں۔ تیسری ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اب صرف غصے کو پینا نہیں ہے، اب ساتھ ہی تم نے اگلا جو بندہ ہے اس کے قصور کو معاف بھی کر دینا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس غصہ پی گیا تو بعد میں اس کو تانے دیتے رہو یا بار بار جتلاتے رہو کہ میں تم نے فلانے ٹائم میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اور جب آپ غصے کو پی گئے ہیں تو ساتھ ہی لوگوں کے قصور معاف کر دیں اور بس پچھلا کھاتا کلیئر کر دیں۔ تو لوگوں کے قصور معاف کرنا اچھے اخلاق میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم پہلے بھی کافی یہ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بہترین شخص قیامت والے دن وہ ہوگا جو مفہوماً بتا دیتی ہوں، وہ ہوگا جو جو جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا کہ بہترین اخلاق والا انسان جو ہے وہ تہجد گزار اور روزے رکھنے والے انسان سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس کا درجہ مطلب پا لیتا ہے۔ اور ایک جگہ ایک اور حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت زیادہ ہے ہمارے اندر کے بد زبانی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انسان کی بدتمیزی کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا انسان جو ہے وہ قیامت والے دن بدترین ہوگا۔ اور ایک اور بھی پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ لوگوں میں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اچھا، لڑائی جھگڑا ظاہر ہے انسان کی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگ جائے تو اس کو اول تو اس پہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرا کوئی آپ سے اس طرح کی غلط بات کہہ دیتا ہے
کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی ہم نے حدیث میں پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ہی ہم اگر وہ تھوڑا سا ٹائم ہم نے گزار لیا غصے کو اپنے کو کنٹرول کر کے، تو آگے ہم لوگوں کے قصور معاف کر دیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے کافی چل رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ احادیث یا یہ سب سننے سے پہلے چل رہے ہوں گے، تو ان کو اب یہ حدیث ہم سنتے تو ہر وقت رہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کا تعلق کرے، اور جب آپس میں ملیں تو یہ اس شخص سے منہ موڑ لے اور وہ اس شخص سے منہ موڑ لے، ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اسلام میں پہل کرے۔ یہ سنتے سب رہتے ہیں لیکن اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، تو اس لیے آج ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، کوئی جھگڑا ہے، یا ویسے ہی کوئی بھی رنجش ہے، تو اس رنجش کو دل سے صاف کریں اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ صلح کریں۔ اور ایک اور جگہ پر ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے اور وہ اسے معاف نہ کرے، تو وہ قیامت کے دن میرے حوض پر نہ آئے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ ناراض ہے اور وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف نہ کریں، اگر بھی آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ یہ اچھے اخلاق کا والے کی نشانی ہے۔ اچھا ہے حسن خلق جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کی صورت اور سیرت کو اچھا بنائے پھر اسے آگ کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی صورت اور سیرت کو اچھا بنائے پھر اسے آگ کھائے۔ مطلب جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، اس حدیث کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو۔ پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ اس کی اتنی بے شمار احادیث ہیں، اتنی بے شمار احادیث ہیں کہ میں یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی سناتی رہوں تو یہ ختم نہیں ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پسند ہو کہ اس کی امارت بلند ہو اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو جس نے اس پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دے، اور جس نے اسے محروم رکھا ہے اسے عطا کرے، جس نے اس کے ساتھ قطع رحمی کی ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کام، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا اجر جنت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ یہ اعمال مشکل ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ ان پر مشکل نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو بھی یہ کام کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو لائیں گے بیچ میں تو پھر نفس تو ہمیں یہ سب نہیں کرنے دے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل کے سامنے ایک منادی ندا کرے گا کہ جس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی بھیجی ہے وہ آگے بڑھے، تو صرف وہ شخص آگے بڑھے گا جس نے کسی کی خطا کو معاف کیا ہوگا، یعنی یہ نیکی اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے درمیان بلا کر اس کو اس کا اجر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے بات ہو رہی کہ اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ احسان کرنے والے وہ لوگ ہیں، صرف ایک بندہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اچھا کیا جاتا ہے تو وہ واپسی پہ اچھا کر دیتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جس کے ساتھ برا کیا جاتا ہے اور وہ بس اسے معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ دوبارہ تھوڑا گیپ کر لیتا ہے، تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن احسان کرنے محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ محسنین وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اس کا قصور معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ان کی باندی تھی، تو وہ کوئی مہمان آیا ہوا تھا تو یہ ان کے پاس سالن لے کر آئی، سالن تھا یا کچھ مطلب کھانے کی کوئی چیز تھی، اور وہ مطلب گرم گرم تھا، وہ ان کے اوپر آ کر غلام تھا، سوری باندی تھی یا غلام تھا، تو وہ ان کے اوپر آ کر گر گیا، غلام تھا،
وہ ان کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر گر گیا۔ تو حضرت امام حسن نے جب جو ہے وہ جب ان کے اوپر گرا تو ان کو تھوڑا ناگوار گزرا، تو اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، یہ والی آیت پڑھی۔ ٹھیک ہے، جب یہ بولا نا کہ والکاظمین الغیظ، تو انہوں نے آگے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر آگے اس نے بولا کہ واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ ہے احسان عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو، کہ پہلے انہوں نے اس کی غلطی کو معاف کیا، پہلے اس کی غلطی پر غصے کو پی گئے، پھر اس کے بعد اس کو معاف کیا، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن ہم جو بھی کریں گے ہم اللہ کے لیے کریں گے، کسی انسان کے لیے نہیں کریں گے کہ فلانے امی نے کہا تھا اس لیے ہم نے کر لیا، یا ٹیچر نے کہا تھا، یا فلانے نے کہا تھا اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، اس کا آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا۔ آپ اگر اللہ کے لیے کریں گے، کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، بے شک میرے سے سن کر کریں، لیکن نیت یہ ہو کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں چار چیزیں پتہ چلی ہیں، کہ ایک یہ کہ خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرنا، دوسری چیز ہے غصے کو پی جانا، تیسری چیز ہے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا، چوتھا ہے احسان کرنا۔ اور احسان کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے نیک ترین بندے ہوتے ہیں، اولیاء لگا لیں۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں، اور ابدال جو ہیں وہ 40 ہیں۔ تو 500 میں کمی ہوگی نہ 40 میں کمی ہوگی۔ جب بھی کوئی ابدال فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان 500 میں سے ایک کو اس کی جگہ داخل فرما دے گا، اور 500 میں سے اس کی جگہ داخل فرما دے گا، نہ 500 میں کمی ہوگی نہ 40 میں کمی ہوگی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کرے، اس آدمی کے ساتھ احسان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جو عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اسی چیز کی تصدیق جو ہے وہ اس آیت میں کی گئی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی یہ 500 کا جو ذکر ہے کہ بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہیں، تو بہترین 500 لوگوں سے مراد کے اولیاء کرام، اور ابدال جا رہا یہ اولیاء کرام کے ہی درجات ہیں، کہ ان کے ہمیشہ ہر وقت دنیا میں 500 لوگ موجود رہیں گے، نیک ترین لوگ، اور ان سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ 40 ابدال کا ہے، ان سے ایک لیول اوپر ہے، وہ بھی ہر وقت موجود رہیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرا اس کی جگہ، وہ مطلب جو جس کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنا سارا علم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ آگے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی جگہ کو فل کر دیتا ہے۔ 40 اور 500 یہ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جی، ایک اور جگہ پر ایک حدیث سناتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت میں بڑے بڑے محل دیکھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کن لوگوں کے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی یہ آیت پڑھی کہ جو یہ کام کریں گے ان کے یہ اتنے بڑے بڑے محل جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے کہ والذین، اور جو لوگ اذا فعلوا جب وہ کریں فاحشتاً کوئی بے حیائی، او ظلموا یا ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا تو پس وہ بخشش مانگیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن یغفر اور بخشتا ہے الذنوب گناہ الا اللہ اللہ کے سوا، یعنی کون بخشتا ہے اللہ کے سوا گناہ، ولم اور نہ یصروا اصرار کریں یا اڑیں علی پر ما فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، یعنی
اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنے، یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کریں، کوئی ظلم کر بیٹھیں، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا وہ یاد کریں اللہ کو، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگیں، اور کون گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر نہ اڑیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس آیت کا کچھ شان نزول اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے بہت زیادہ مکرم تھے کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے دروازہ کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا جو انہوں نے کیا ہوتا تھا۔ مثلا لکھا ہوتا تھا کہ تم اپنا کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تب یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یعنی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی تھیں تو ان کے دروازے کے اوپر ان کا کفارہ لکھ دیا جاتا تھا کہ تم جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ البقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کہ ان کے گناہ کا کفارہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹے۔ تو ہمارا کفارہ کیا ہے گناہوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں تو وہ کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا بِذُنُوبِهِمْ، تو پس وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں اللہ سے، بس یہی کفارہ ہے ان کا، اور اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اتنا آسان سا کام ہے۔ لیکن ساتھ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس پر اصرار نہ کرتے رہیں کہ جو وہ گناہ ان سے ہو گیا ہے اس پر اڑ نہ جائیں، اس کو بار بار جان بوجھ کر، اصرار کرنے سے مراد کہ جان بوجھ کر کرنا، ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کر رہی ہیں، کر رہا ہوں یا کر رہی ہیں، جان بوجھ کر کر رہی ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور مطلب کچھ ایسے ہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہیں اور فیلنگ ہی نہیں آ رہی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے نہ کریں۔ ہاں اگر خطا سے، غلطی سے ایک پیچھے عادت بنی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے میں ٹائم لگ رہا ہے، آپ اپنی طرف سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ منع کرتے ہیں کہ سوری، آپ مطلب اپنے آپ کو روکتے ہیں اس گناہ کو کرنے کے لیے، لیکن پھر آپ سے غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کریں۔ لیکن توبہ جب بھی کریں تو انتہائی شرمندگی کے ساتھ، انتہائی ندامت کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ توبہ کریں۔ اور توبہ کا طریقہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں، اس میں حدیث میں بتا دیا کہ جب کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو ابلیس کو بہت تکلیف ہوئی تھی، اس نے اتنا شور مچایا تھا، اور شور مچا مچا کر، چلا چلا کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور اپنے لیے ہلاکت کو پکارنے لگا، اور اپنے سارے لشکروں کو بلایا اور کہا کہ سارے لشکر آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارے سردار کیا بات ہے؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ ان سب نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو ابلیس نے انہیں بتایا کہ جو مطلب اپنے لشکروں سے کہا کہ یہ والی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صرف گناہوں سے توبہ کر لو گے تو تمہاری جو ہے وہ پچھلے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس نے کہا، جب ابلیس نے اپنے لشکروں کو بتایا تو اس کے لشکروں والوں نے کہا، سارے لشکروں نے کہا کہ ہم انسانوں کے لیے خواہشات کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے، نہ وہ استغفار کریں گے، نہ وہ توبہ کریں گے، اور وہ یہی گمان کریں گے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ان کو مطلب وہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کوئی بھی غلط کام کریں، جب انہیں فیلنگ ہی نہیں آئے گی تو وہ گناہ ہی نہیں کریں، وہ گناہ پہ توبہ ہی نہیں کریں گے، صرف گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے۔ تو اس لیے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ تابہ یتوبو سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ شرمندگی، اپنے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہ سے رجوع کرنا، یعنی رجوع کرنا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ ایک حدیث ہے کہ ایک انسان جو بات بھی کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے، یعنی ہمارے زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی خطا کر بیٹھے پھر یہ پسند کرے کہ وہ توبہ کرے تو وہ ایک بلند جگہ پر آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تیری طرف ہاتھ اٹھائے، پھر کہے کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔
جب تک اس عمل کو وہ دہرائے گا نہیں یا اس عمل کی طرف لوٹے گا نہیں، وہ اس کا گناہ بخش دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت کریمہ ہے کہ وہ دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی 100 دفعہ استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کون سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، ہم تو کوئی بڑا گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اتنے خراب ہیں ہی نہیں۔ ان کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ تو ہمیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ہمیں جیسے ان کو یہ لگتا ہے کہ غیبتیں کرنا یا دوسروں کو کسی دوسرے کے خلاف بھڑکانا یا چگلیاں لگانا یا مطلب یہ جو کام ہے یہ بہت چھوٹے گناہ نارمل ہیں، وہ ان کو نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈیلی روٹین کی باتیں اگر ہم نے کر لیں تو کیا ہو گیا۔ حالانکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ غیبت اور یہ کان بھرنا اور یہ سب جو ہے یہ قرآن میں آتا ہے، حدیث تو بعد کی بات ہے نا، قرآن میں ہی سیدھا آ گیا کہ یہ سب گناہ ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں بھی ہے، روایت میں ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر گناہ جس پر ایک آدمی اصرار کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہی کیوں نہ۔ ٹھیک ہے، جس گناہ سے انسان توبہ کرے وہ بڑا نہیں جاتا۔ ایک بندہ وہ ہے جو صغیرہ گناہ کر رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کون سا بڑا گناہ کر رہا ہوں، جیسے وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے کہ وہ حق پر ہیں، تو ان کو وہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، تو وہ توبہ ہی نہیں کریں گے، استغفار ہی نہیں کریں گے۔ تو اگر اسی طرح کے کوئی انسان جو ہے وہ صغیرہ گناہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صغیرہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ اس پر توبہ بھی نہیں کر رہے اور گناہ سے رجوع بھی نہیں کر رہے، تو وہ ان کے گناہ تھوڑے عرصے کے بعد کبیرہ گناہ میں بدل جائیں گے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس سے کوئی کبیرہ گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی اور سچے دل سے توبہ کی اور اس کو معاف کر اس کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اللہ کی خاطر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کا گناہ وہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار کرنا، جیسے اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹے گناہوں پر بھی اصرار نہ کیا جائے، ہر گناہ کو بڑا ہی گناہ سمجھا جائے اور اس پر توبہ استغفار ہر وقت کی جائے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ کو نہیں پتا کب آپ کا بلاوا ہو جائے اور کب ہماری اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے۔ تو بس اگر ہمارے دلوں میں دماغوں میں یہ بات رہے نا کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے ہمیں، یا ہمارا رزلٹ آنے والا ہے یا ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے تو ہمیں شرمندگی ہوگی آگے، تو پھر انسان جو ہے وہ برے اعمال سے بچا رہے۔ لیکن اگر اس کو یہ فیلنگ ہی نہیں آئے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے وہ استغفار ہی نہیں کرے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سے یعنی جتنے بھی گناہ گار ہیں ان میں سے سب سے بہترین یا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور خطا تو ذرا ہر انسان سے ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ نے انسان کو خطا کار بنایا، لیکن ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گناہوں سے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم سنت پر عمل کریں، ہم ڈیلی استغفار کریں، اور یہ نہیں کہ صرف تسبیح پڑھ دیں، جی تسبیح رول گئی اور دل نہیں رولیا تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، دل پلٹا ہی نہیں آپ کا، خالی تسبیحوں پہ تسبیحاں رول رہی ہیں تو ان تسبیح کا فائدہ نہیں، دل کو پلٹانا ہے، دل سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، 100 دفعہ کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم زبان سے تو بہت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جان بھی قربان تو ہمارا دل بھی قربان، لیکن ہم عملی طور پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم ہے ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں ہوتا کہ کبھی جھوٹ ہی ہونا اس پر عمل کرنا، ویسے ہم بڑے نعرے لگا لیں گے کہ ہمارا سب کچھ قربان، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم بہت زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل والا بنائے، آمین۔ اولئک جزاؤہم، جزا ہے ان کی، مغفرتن بخشش، من ربہم ان کے رب کے پاس، وجنات اور باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ونعما اور کتنا اچھا، اجرو اجر ہے یا بدلہ ہے، العاملین عمل کرنے والوں کا۔ جو پیچھے جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ یہ کام کریں، تو پھر آگے ان کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی جزا کیا ہے؟ جو ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، بخشش ہے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جس پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے، اور ہماری توجہ اس پر ہوتی ہے جو ٹیمپریری ہے، جس کا پتہ ہی نہیں کہ کل ہم نے اٹھنا بھی ہے یا نہیں اٹھنا۔
آج کل تو ہارٹ اٹیک بڑا عام ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بندہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مار سکتا ہے، ہمیں تو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، ہم تو ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے اعمال ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جو یہ سارے کام کریں گے ان کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے بخشش ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قد خلت گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے سنن واقعات، فسیرو پس تم چلو پھرو، فی الارضی زمین میں، فانظرو پس تم دیکھو، کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ جو میری باتوں کو جھٹلائیں گے ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ سکتے ہو، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا تم انجام دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ جیسے فرعون ہمارے سامنے ہے، نمرود بن کنان کا، بخت نصر کا، ہفتے کے دن والوں کا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بنی اسرائیل کا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کی بستی الٹ دی گئی، کسی کو طوفان میں ڈبو دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، ہر کسی کا بہت برا انجام ہوا۔ کن کا؟ جو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا۔ ھذا بیان، یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا کا مطلب خوف زدہ ہونا نہیں، ڈرنے کا مطلب محبت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا جو اللہ کی محبت میں گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر ٹرانسلیشن رہے گی کہ ان کو گناہ کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ ان متقین کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا یا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ ہمیں بھی سنتوں پر، اپنی کتاب پر، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔